السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی یعنی جن کاموں کے بارے میں خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کو نہ کرنا، ان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تقوی ہے۔ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے، چاہے جتنا بھی ہمیں اس میں فائدہ دکھائی دے رہا ہو، نہیں کرنے کیونکہ اللہ نے روکا ہے۔ ان میں سے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی کتاب میں غور و فکر کریں اور تدبر کریں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ خداوند عالم کی رہنمائی سے حاصل کریں تو انسان کی ساری زندگی اللہ کے قانون کے سائے میں آ جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو مشکل کا شکار رہتی ہے زندگی۔ ایک موضوع کہ جو آج اس پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج کے معاشرے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ حرام حلال کا فرق بھول جاتے ہیں، بھول گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک انتہائی عجیب و غریب معاشرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، بے ایمانی سے اور حرام خوری سے بھرا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا وہ میرا ہے، جو رقم میرے اکاؤنٹ میں آ گئی وہ میری ہے، جس طریقے سے بھی آئی۔ اگر ناجائز طریقے سے کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں آئی ہے، اس نے کما لی ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور جس چیز کا شرعاً شریعت اسلام کے اعتبار سے انسان مالک نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے کا بھی اس کو اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ اسے دنیا کے سب سے اچھے کام میں بھی استعمال کرے، وہ بھی جرم ہے۔ اس سے وہ مسجد تعمیر کر دے، مدرسہ تعمیر کر دے، اس سے وہ مثلاً عزاداری کروائے، اس سے وہ نیازیں دے، وہ جرم ہے، اس کا ثواب نہیں ہے اس کو۔ اگر کوئی اس پر ثواب بتاتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی آیت قرآن اور چند دیگر آیات عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ بار بار میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی حدیث بھی بیان کر دے تو اگر وہ آیات قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ حدیث نہیں ہے، وہ کسی نے جھوٹ بولا تحریف کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے دین میں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم سے اس کا نمائندہ، خطا سے پاک نمائندہ، اختلاف کرے۔ خدا کہے اس کام میں تمہارا رخ مثلاً مشرق کی طرف ہونا چاہیے، اور خدا کا نمائندہ کہے نہیں مغرب کی طرف کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تحریف ہے جو پہلے ادیان میں بھی ہوتی رہی ہے اور اسلام کے ساتھ بھی یہ حرکت کی جا رہی ہے۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ بھی نہ کرو کہ جو حکام ہیں، حکمران ہیں، قاضی ہیں، افسر ہیں، ان کے پاس ان کو رشوتیں دو جا کر. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے مال کو ان کو رشوت دے کے ان سے ہیلپ لو، تاکہ لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے تم بھی کھا سکو. آج سارا کرپٹ نظام اسی پہ چلتا ہے. چھوٹے افسر بڑے افسروں کو کھلاتے ہیں، عوام جو ہے وہ افسروں کو کھلاتی ہے تاکہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے، قطع نظر اس کے کہ وہ ہدف صحیح ہے یا وہ ہدف غلط ہے. بھول گئے اس کو. تو افسروں کو بھی نہ کھلاؤ اس ہدف سے کہ تم بھی گناہ کے ذریعے کسی دوسرے کا مال کھا سکو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں علم بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ تم یہ کیا کر رہے. توجہ فرمائیے، اگلی جو آیات ہیں وہ سورہ آل عمران کی، میں آیت نمبر 75 سے شروع کر رہا ہوں جس قدر ہو سکی. اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کی ایک صفت بتائی. وہ صفت کیا تھی؟ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پیاری قوم، سب سے فیورٹ قوم ہے، پسندیدہ قوم. یہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس بنیاد پر بہت ساری غلط کاموں کو اپنے لیے جائز کر لیا تھا جن کی خدا نے اجازت نہیں دی تھی، جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے. ان میں سے ایک کیا چیز انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے لی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر یہودی کا مال کھا لے، یہودی کی امانت میں خیانت کرے، یہودی کے ساتھ یہودی بے ایمانی کرے تو اس پر پکڑ ہے، جواب دہ ہے. لیکن اگر یہودی کسی غیر یہودی کا مال کھا جائے کوئی پکڑ نہیں، اس حلال ہے. آج کل بھی بعض متعصب قسم کے اور روح قرآن اور دین سے دور افراد اس قسم کے بے ایمانی کرنے کے اور دوسروں کا مال کھا جانے کے فتوے دے دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اور مریدوں نے بھی چونکہ قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو اس لیے ان کی بھی سزا ہوتی ہے کہ یہ کام کرے. توجہ سے ان آیات کو سنیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 75. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اے رسول، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک پورا خزانہ ان کو بطور امانت دے دیں، ان پر اعتماد کریں اس کے بارے میں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ خزانہ بھی ہو وہ آپ کو واپس کر دیں، امانت دار. ان سارے برے نہیں ہیں. وَمِنْهُمْ، توجہ فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اور انہی اہل کتاب میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو خزانہ نہیں، ایک دینار بھی اگر ان کو دے دیں امانت کے طور پر، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، آپ کو واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائیں اور نکلوائیں اس سے. ایسے بے ایمان ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو اگر بندہ مثلا ضرورت کے وقت ہیلپ کر دے تو اس کے بعد جب تک ان کے ناک میں دم نہ کرو واپس نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا، یہ صفت ہے جو یہودیوں میں بھی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے، شیعہ میں بھی ہو سکتی ہے، اہل سنت میں بھی ہو سکتی ہے. جس میں بھی ہے وہ بے ایمان ہے، وہ کرپٹ ہے. اللہ کرپشن کی صفت بتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کی طرح کوئی کہے کیونکہ میں فلان مسلک کا ہوں، ہمارا مسلک تو اللہ کا فیورٹ ہے، ہم کھا جائیں دوسروں کا تو کچھ نہیں ہوگا، ہم دوسروں سے قرضے لے کے کھا جائیں، ہم پی جائیں تو ہمیں معاف ہے. یہ بے ایمانی کی بنیادیں ہیں جس سے دین کا چہرہ مسخ ہوتا ہے دیکھنے والوں کی نظروں میں، کہ ان کا دین، ان کا مسلک انہیں کرپشن کا لائسنس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں یہودیوں کی صفت بیان کر رہا ہے؟ تاکہ عبرت لیں قرآن پڑھنے والے کہ یہ آپ کو پتہ ہے، سب آپ سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ ہجرت فرما رہے ہیں
مکہ والے کفار کی امانتوں کے لیے مولا کو سپرد کر کے آ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو کہ علی ان امانتوں کو جن کی ہے ان کے سپرد کر کے واپس آنا. کون سے مکہ والے؟ جن کی حرکتوں سے رسول اللہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ بطور امانت ان کی چیز رسول اللہ کے پاس ہے. قرآن مجید کی تعلیمات، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ امانتیں واپس کر کے آنا. وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائیں اوپر اور نکلوائیں اس، تب وہ دے گا، ورنہ نہیں دے گا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ عقیدہ بیان کیا قرآن ان کا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ امیین کے بارے میں، یعنی غیر یہودی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو امی کہا جاتا تھا، ان کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا مال ہم کھا سکتے، لہذا چلاکی لگا کے لو اور اس کے بعد وہ ساری عمر پیچھے دوڑتا رہے، واپس کرنا ہی نہیں. جن لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے آج معاشرے میں، وہ اصل میں صفت کے اعتبار سے یہودی صفت ہے جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے. کن الفاظ میں توجہ فرمائیے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں دوسروں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ان کا مال کھا سکتے ہیں، ان کی امانتیں ہم پی جائیں کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے جھوٹ بولتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے یہ کام کرنے. یعنی اپنی کرپشن کو دین کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں. توجہ فرمائے. اب قرآن مجید اگلی آیت میں 76 میں کیا فرماتا؟ بلا، ہرگز نہیں، غلط کہہ رہے ہو تم، غلط کر رہے ہو تم. من اوفا بعہدہ واتقا، جس نے اپنے عہد کے ساتھ وفا کی، جو ایگریمنٹ ہوا ہے تمہارا، کوئی مال کا لین دین ہے، جس نے اس عہد کے ساتھ وفا کی، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، بچا عہد کو توڑنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ صاحبان تقوی سے محبت کرتا ہے. صاحبان تقوی سے خدا محبت کرتا ہے. پس تقوی کی ایک شکل کیا ہے؟ عہد کو پورا کرنا، امانت کی حفاظت کرنا اور امانت کو واپس کرنا. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 77 میں توجہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بہت خطرناک ہے. توجہ فرمائے، خدا کا قانون بدلا نہیں جا سکتا. انسانوں کے آپس میں لین دین کے معاملات، ایک دوسرے کی امانات کے بارے میں قرآن کتنا سنجیدہ ہے، اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے. کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کے بدلے میں تھوڑا تھوڑا اجر لے لیتے ہیں اور بے ایمانی کر دیتے ہیں. اللہ سے عہد سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید سورہ یاسین میں بیان فرماتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اے بنی نو انسان، قیامت کے دن اللہ کہے گا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی اطاعت اور عبادت نہ کرنا، اس کی بتائی ہوئی کام، اس کے راستے پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، میری عبودیت، میری اطاعت میں رہنا، میرے بنائے ہوئے قانون کے سائے میں زندگی گزارنا، یہ صراط مستقیم ہے. میں نے تم سے، یہ اللہ کا عہد ہے. اس کے بدلے میں گویا امانت میں خیانت کرنا، کسی دوسرے کا مال کھا جانا، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ خدا کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے. اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، کرائے پہ جھوٹی قسمیں لینے والے آج مسلمان معاشرے میں عدالتوں میں کچہریوں میں مل جاتے ہیں، جو اس کے بدلے میں تھوڑا اجر اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں عہد کی وفا کرنے کے لیے جو اجر ہے، یہ دنیا میں جتنا بھی کھا لے انسان کوئی مقابلہ نہیں. جو یہ دنیا تھوڑی لے کر اور اللہ کا عہد توڑ دیتے اور اپنی قسموں کو اور اپنے معاہدوں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، توجہ فرمائے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اولئک الذین لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے.
جن کا آخرت میں لا خلاق کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرہ. یہ بھی سخت بات، لیکن یہاں پہ خدا نے بس نہیں کی. آگے دیکھیے خدا اپنی اس صفت کے لوگوں سے نفرت کا اظہار کس طرح کر رہا ہے. پہلا رزلٹ یہ کام کرنے کا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، یعنی اچھی عاقبت ان کی نہیں ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور یہ جو نجاست لے کر آئے ہیں، یہ کھا جانے کی دوسروں کے مال، یہ جو نجاست لے کر آئے ہیں اللہ ان سے پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے روز قیامت دردناک عذاب ہے. بعض جگہوں پر قرآن مجید کا لحن، لب و لہجہ اللہ کا شدید ترین ہے. کیوں؟ اگر یہ کام معاشرے میں ہونا شروع ہو جائے تو پھر کسی کا مال، کسی کی عزت وہ محفوظ نہیں رہتی. جب ایک بندہ دوسرے کا مال دھوکے سے اور بے ایمانی سے لینا اپنے لیے جائز سمجھے، اس لیے کہ یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کا نہیں. خداوند عالم آیات قرآن کی بنیاد پر اپنے افکار کی اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں. دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو، نمازیوں کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اپنے قول میں، اپنے عمل میں کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو سوچنے کی عادت ڈالے کہ میرے اس کام سے یا میری اس بات سے میرا خالق ناراض ہوگا یا میرا خالق راضی ہوگا. اسی کا نام تقوی ہے، اس کے درجات. اور تقوی ہر خیر کی چابی ہے، اور جب انسان کے پاس یہ چابی نہ ہو تو ہر شر کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور وہ شیطان کی آغوش میں چلا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک دو نکات اس دوسرے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلا نکتہ انتہائی زیادہ حساسیت کا حامل بھی ہے اور موجودہ عالمی حالات اور ہمارے ملک کے حالات میں انتہائی حساس بھی ہے اور انتہائی اہمیت بھی رکھتا ہے. اور وہ سیدۃ النساء العالمین بنت رسول اللہ
جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا موضوع ہے۔ گزشتہ ایام میں فاطمیہ ہم نے گزارے۔ ابھی ایک کلپ شیئر ہوا ایک خاتون کا ایک ٹی وی چینل میں، انہوں نے بظاہر جناب سیدہ کا دفاع کیا۔ ہم نہیں جانتے کہ نیتوں کا حال خداوند عالم کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر صحیح بات کو صحیح طریقے سے اور صحیح موقع پر نہ کیا جائے تو پھر اس صحیح بات کا فائدہ جو غلط طریقے سے اور غلط موقع پر کی جاتی ہے، اس کا فائدہ ہم سے زیادہ اور مکتب سے زیادہ ہمارے دشمن اٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس چیز کو بہانہ بنا کر وہ لوگ کہ جن کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی فتنہ اور فساد کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ، اہل بیت اطہار کا تذکرہ، ان کی مظلومیت کا تذکرہ، یہ دین کی تبلیغ ہے، لیکن اس تبلیغ کے اصول اللہ نے بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں سے باہر نکل کر کوئی اپنے آپ کو جتنا بھی مخلص سمجھ لے دین کا، اللہ سے بڑھ کر اپنے دین کا کوئی مخلص نہیں ہے۔ میں جب کوئی بات کروں گا، میری بات کرنے کا انداز دین کو فائدہ دے گا یا دین کو نقصان دے گا، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لہذا خدا نے اصول بیان فرمایا۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک، اے رسول دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کیسے؟ بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ بے حکمت اگر آپ کام کریں گے الٹا نتیجہ نکلے گا۔ کچھ لوگ دین اسلام کے خلوص میں لیکن اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کفار مکہ جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو خالق نفسیات ہے انسان کا، اسے پتہ ہے کس بات سے انسان کو دعوت دی جا سکتی ہے، اچھا اثر ہوگا اس پر، اور کس انداز سے الٹا اثر ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسا کرنے والے مسلمانوں کو منع فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا۔ اگر تم کرو گے تو میں خالق تمہارا، تمہاری نفسیات کا خالق انسانوں کی تمہیں بتا رہا ہوں، اس سے دین کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، یہ دشمنی میں آ کر اللہ کو وہی لفظ استعمال کریں گے، وہی توہین کریں گے خدا کی جو تم کر رہے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ صحیح بات کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے، اور اگر وہ صحیح طریقہ فالو نہ کیا جائے، آج آپ عالمی حالات بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سو کالڈ، جس کو ڈیل آف دا سینچری کہا جا رہا ہے، جو امریکہ کے صدر نے ابھی پیش کی، اور مسلمانوں کی بے حسی اور ان کی الفاظ سخت نہ ہو جائے میرے، اس کو دیکھ کر یہ کام کیا اس نے کہ مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، توجہ فرمائیے، امت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان حالات کے پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار شیعہ اور سنی کی فرقہ واریت کا ہے۔ آج اگر مثلا ایران سپورٹ کرتا ہے فلسطین کے
کاز کو، فلسطینیوں کے جہاد کو اسرائیل کے خلاف، تو آج مثلا پاکستان کا اہل سنت کہ جو یہاں پر ہونے والی باتوں کے نتیجے میں اس کو بھڑکا دیا گیا ہے مکتب اہل بیت کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں، وہ کیا سوچتا ہے کہ اگر ایران کی سپورٹ کی یہ نہیں کرنا ہم، اگر ہم اس وقت جو امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مسلمان نما حکمران جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مراسم بڑھائے ہوئے ہیں، اپنی دنیا بچانے کی خاطر خیانت کر رہے ہیں عالم اسلام کے ساتھ، اگر ہم نے ان کی مخالفت کی اس کا فائدہ کہیں ایران کو نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے۔ اس شیعہ سنی مسئلے سے جتنا کفار نے اور دشمنان اسلام نے فائدہ اٹھایا ہے، اسلام نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ عقلوں پر پتھر ہیں بعض خطیبوں کے اور بعض بیان کرنے والوں کو، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے تبلیغ کے اصولوں کے سائے میں کر رہا ہوں، یا پبلک کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنے کے لیے اور دو نعرے مروانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک بات کر دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، اور اس مکتب کے فائدے کی جگہ کئی زیادہ نقصان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں فائدہ بھی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کے رسول کو خدا جب شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال ہوا، قرآن نے فرمایا، سمجھیے قرآن سے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے رسول آپ سے جوئے، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اللہ نے شراب سے بھی منع کر دیا، جوئے سے بھی بالآخر منع کر دیا۔ ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ آج آیا آپ سوچئے دشمن نہیں چاہے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں فرقہ واریت کی آگ فتنے کو بھڑکا دیا جائے، اس کے لیے ایشو کی ضرورت ہے۔ ہماری کتنی سمجھداری ہے کہ ہم ایک خود ایشو بنا کر ان کو دے دیں ان کے ہاتھ میں، کہ جس کو جب وہ کنٹرول سے خارج ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک کی تھی یا بات غلط کی تھی۔ لہٰذا جو ذمہ دار علماء ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے۔ آپ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، ان کے درد کو سمجھیے۔ عراق میں دشمن کیا چاہتا ہے؟ فساد و شیعہ سنی۔ پاکستان میں کیا چاہتا؟ کیوں کہ اسے پتہ ہے کہ وہ طاقت کہ اگر وہ اکٹھی ہو جائے تو میرے لیے سر درد بن جائے گی، اس طاقت کو آپس میں تقسیم کر کے آپس میں لڑاؤں۔ مقام عبرت ہے اور مقام ہوشیاری ہے، ورنہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائیوں کو دیکھے بغیر اپنی طرف سے اللہ سے بھی زیادہ دین کے مخلص بننے لگیں گے اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کا ان سے بھی زیادہ بڑھ کر دین کے مخلص بننے لگیں گے، تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو خدا نے بتایا ہوا ہے۔ نتائج وہی نکلیں گے، نتائج ہماری مرضی کے نہیں نکلیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ ایک چھوٹا سا اشارہ نماز جماعت کے حوالے سے، ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیے نماز جماعت نظم و ضبط کی تربیت کا مقام ہے۔ ایک قسم کی آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہے، فوجی جب لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی لائنیں بالکل سیدھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ میں گیپس ہوں اور فلان ہوں، آدھے بیٹھے ہوں، آدھے کھڑے ہوں، آدھے ابھی تیاری کر رہے ہوں۔ تو جب مسجد میں انسان آتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، تو ان آداب کا لحاظ رکھنا آپ کے اجر میں، آپ کے ثواب میں، آپ کی توفیقات میں اضافے کا باعث۔ اللہ کے گھر میں آ کر اور زیادہ انسان حساس رہے۔ جب اقامت شروع ہوتی ہے، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے اقامت ہو گئی، امام جماعت تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، کچھ لوگ ابھی سجدہ شکر میں، وہاں سجدہ شکر کا ٹائم ہی نہیں۔ کام وہ صحیح ہوتا ہے جس اس ٹائم پہ کیا جائے جو اس کا ٹائم ہے، پہلے سے آمادہ ہو جائے، اور ایسی کنڈیشن ہو کہ جب امام تکبیرۃ الاحرام کہے
فوراً سب کے سب اس طرح ریڈی کھڑے ہوں کہ اس کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام، خود امام جماعت کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہنا، اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے آپ ادھر ادھر چیکنگ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے. اور بعض لوگ تو ایسے دیکھیں کہ وہ رکوع تک لگے رہتے ہیں کہ امام میں جماعت رکوع میں جائے گا تو ساتھ مل جائیں گے. بعض لوگوں کو پتہ ہے جماعت کھڑے ہونے والی اپنی مستحب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے ٹھیک. تو انشاءاللہ جب اقامت شروع ہوتی ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ کے آگے گیپ ہے، لوگ صحیح طرح نہیں کھڑے ہوئے، تو اس گیپ وغیرہ کو پہلے فل کر لیں، نظم و ضبط کو انشاءاللہ بہتر بنائیں تاکہ جو آداب ہیں نماز کے مکمل طور پر انشاءاللہ ان کا لحاظ کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.